اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سورہ رات کا خاتمہ اس مضمون پر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے جو نتائج نکلنے ہیں اس کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان پر جواب دیتے ہوئے سورہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی شخص رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کر دکھائے یا ایسی چیز کا مظاہرہ کرے کہ جو اس کے خدا کی طرف سے ہونے کو ثابت کرے۔ چنانچہ معجزوں کا مطالبہ، ایسے واقعات کا مطالبہ، یا نبی یا رسول جو وعید سنا رہا ہوتا ہے اس کے مکمل ہونے کا مطالبہ، اس طرح کی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن مجید اور بائبل کو دونوں کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کر رکھا ہے وہ اس اصول پر ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے عقل کی روشنی میں معاملہ طے کیے جائے، یعنی غور و استدلال سے حقائق تک پہنچا جائے اور حقائق کو مانا جائے، اور اس کے لیے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کیا جائے جو اس کو پردے کو ہٹا دے۔ جو پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ جو معجزات بھی ہوتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے، وہ معجزات بھی ایک پردے ہی میں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے ان پیغمبروں کے مخاطبین کے لیے کہ وہ اس کو جادو قرار دے دیں، وہ اس کو محض ایک فریب یا دھوکہ قرار دے دیں، اگرچہ وہ ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں، یعنی یہ بات کہتے ہوئے وہ ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ موقع بہرحال رہتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی فریب اور مکر کریں کہ وہ ایک حقیقت کو جھوٹ یا فراڈ یا جادو یا اس طرح کا کوئی چیز قرار دیں۔ تو اب قرآن مجید نے اسی وجہ سے جو معجزے کا مطالبہ ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور مسلسل ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کو کہ وہ اس مطالبے کو، مکی صورتوں میں یہ بہت زیر بحث ہے، کم و بیش ہر صورت ہی میں اس سوال کو پر کوئی نہ کوئی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کچھ کر کے کیوں نہیں دکھاتے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ جو انہوں نے مطالبہ کی، آسمان سے کتاب اترتی دکھا دیں، فرشتے کو دکھا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اس کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ آپ ایک انسان ہیں، اور اس کی دلیل دی گئی ہے
کہ آپ کے انسان ہونا کس چیز سے واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ایسا موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ مختلف توجیحات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر جو بشری معاملات ہیں ان کو وہ ایک دوسرے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ یونانی فلسفے کے زیر اثر خدا اور اس کائنات کا جو ریلیشن شپ فلسفیانہ سطح پر طے ہوا، اس کو ہمارے لوگ متاثر ہوئے اور اس کو اختیار کر لیا، اور اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر مخلوق کی جو حقیقت ہے وہ خود خدا قرار پایا، یعنی مخلوق اصل میں خدا ہی کا ایک روپ ہے یا خدا ہی کا ایک بحروپ ہے۔ تو یہ اس میں پھر وہ مسئلہ اور سنگین ہو گیا اور سنجیدہ ہو گیا، تو یہاں تک کہ اس کو کلمہ کفر قرار دیا بعض غالی لوگوں نے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ دو پائے جاتے ہیں، یعنی کائنات اور خدا دو الگ الگ وجود ہیں، یہ کہنا ہی کلمہ کفر ہے۔ تو اس طرح کے غالی لوگ بھی ہوتے ہیں اور محتاط لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے جو فلسفی ہیں۔ میں جتنا بھی میرا مطالعہ ہے یہی میں سمجھا ہوں کہ جو صوفی حضرات ہیں وہ اصل میں فلسفی ہیں، اور فلسفہ جو ہے وہ مذہب میں جب دخل دیتا ہے تو اس کو وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہنے دیتا۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے یعنی 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، ہمارا ایک وہاں گروپ ہے نیم صوفیوں کا، ان کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان جو ہے وہ اچھا یہ شریف لوگ ہیں، جو لوگ ہیں جن سے میری گفتگو چل رہی تھی، شریف لوگ، نیک لوگ ہیں، اور وہ بہت بڑے وہ بھی نہیں ہیں کہ وہ کوئی ابن عربی یا اس کو پڑھے ہوئے ہوں یا غزالی کو پڑھے ہوئے ہوں، اور اس طرح کے لوگ بھی نہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جو تمنا ہے اس کی غلطی ان کو معلوم نہیں ہو رہی۔ وہ تمنا یہ ہے کہ ہم خدا کو پائیں، خدا تک رسائی ہمیں حاصل ہو، کچھ غیبوں تک رسائی ہمیں حاصل ہو، یہ تمنا ہے، اور اس تمنا میں عیب کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مجھے پھر ایک مثال سوجھی، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو اخلاقی غلطیاں ہوتی ہیں نا، اس میں ہمارا ضمیر ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ کسی کے مال کو ہم نے ہڑپ کرنا چاہا، یا کسی عورت کی طرف نگاہ ہم نے اٹھائی، اس کی طرف رغبت سے دیکھا، تو یہ ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس میں ہمیں پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن جو دوسرا دائرہ ہے جس میں ہم خدا کے حوالے سے کچھ سوچتے ہیں، کچھ خواہشات اور تمنائیں اپنے اندر پالتے ہیں، تو اس کی غلطی سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی اخلاقی خرابی لگ نہیں رہی ہوتی۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا اور یہ کہا کہ دین کے بارے میں جی سے کوئی بات کہنا یہ بھی جرم ہے، یعنی اپنے جی سے کوئی بات سوچنا، اپنے جی سے کوئی بات کہنا۔ سورۃ اعراف میں بھی اس کو بیان کیا اور جگہوں میں بیان کیا کہ یہ بھی جرم ہے۔ دین صرف وہ ہے، اور مخلصین اللہ الدین، یہ جو جملہ ہے اس کا ایک پہلو تو خدا کے ساتھ عبادت اور اطاعت کا مخلصانہ تعلق کے پہلو سے بھی اس کے معنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے لیے دین کو اللہ کے لیے خالص کیے رکھنا، یعنی کوئی بات، اور اسی حضور نے بھی اس کو واضح کیا۔ بدعت پر بہت اچھی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہمارے خطبوں میں اس کو سنایا بھی جاتا ہے۔ تو بدعت کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کے حوالے سے خواہ تصور میں یعنی عقائد میں اور خواہ عمل میں اپنے جی سے کوئی چیز شامل کر لیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو
یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا کے رسول ہیں تو پھر ان میں کوئی الوہی شان ہونی چاہیے، کوئی ایسا رنگ ان کا ہونا چاہیے، کوئی ایسے احوال ان کے ہونے چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ خدا کے طرف سے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس کو واضح کیا کہ نہیں، ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں، تم سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے تھے، اور ان کے انسان ہونے پر تمہیں یقین ہونا چاہیے، اور جب وہ انسان ہے تو ان کی محدودیتیں ہیں، ان کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اس کو ہمارا جو مذہبی ہے نا ذہن، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں ایک مخلوق ہوں اور میرے مخلوق ہونے کی نفی نہیں ہونی ہے۔ یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو شاعر ہیں، مثلا رومی ہیں اور اسی طرح فرید الدین عطار ہیں، اور اس طرح کے جو صوفیانہ جنہوں نے کلام کیا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو انسان ہے اس کی جو مخلوق ہونے کی حیثیت ہے اس کو مان کر جئیں، اور میرا جو اخلاقی شعور ہے اور میرا جو حیوانی وجود ہے، یہ دو چیزیں مجھے دی گئی ہیں کہ میرے اندر ایک اخلاقی شعور ہے اور میرے اندر ایک حیوانی وجود ہے، اور میرا جو حیوانی وجود ہے وہ صوفی پیراڈائم میں قابل مذمت ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی تمناؤں کو پورا کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ گھٹیا بات ہے، یہ کم تر بات ہے۔ اور جو میرا اخلاقی شعور ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کی گروتھ یا اس کی برتری یا اس برتر مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں کو سے گریز کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ جو بات جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے فرض کرتا ہے مذہبی ذہن، وہ پیغمبروں کو بھی اسی پیمانے پر دیکھتا ہے۔ اور پیغمبروں کے بارے میں جب ہمیں بتایا جاتا ہے پیغمبروں کی سیرت کو پڑھتے ہوئے کہ پیغمبر تو یہ بھی کرتے تھے، پیغمبر تو یہ بھی کرتے تھے، تو اس کا وہ صوفی ذہن جو ہے یا مذہبی ذہن جو ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو عام انسانوں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بطور نمونہ کیے گئے ہیں، ورنہ وہ اسے بلند ہستیاں تھیں۔ ان کا اصل جو ہے وہ رخ جو ہے وہ اخلاقی شعور کی طرف تھا ان کا۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو اس طرح کی کمزوری ہے جو مذہبی فکر میں پائی جاتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں دن رات لگائے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے میں بہت محنت کی ہے، ان کے ہاں بھی اتنا اثر ہے اس بات کا کہ وہ اس کی جھلک کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کا خاص موضوع ہے، یعنی قرآن مجید کے جو بڑے موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ وہ انسان کو مخلوق کی حیثیت پر رہنے اور اس میں جینے پر قائم کرے، اور اس کی جو روحانی تمنائیں ہیں اور روحانی اپچے ہیں ان کی کنڈیمنیشن کرے، ان کو غلط قرار دے، اور اس راستے پر چلنے کے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو رہبانیت ہے اس کو قرآن مجید نے کنڈیم کیا ہے۔ کیوں کنڈیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ حبب الی النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے عورتیں محبوب میرے لیے بنائی گئی ہیں اور میرے خوشبو میرے لیے محبوب بنائی گئی ہے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ حیوانی وجود کی جو تقاضے ہیں ان کا مظہر ہے، دوسری چیز جو جمالیاتی شعور ہے اس کا مظہر ہے، اور تیسری چیز جو ہے خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ تو تینوں کا انتہائی متوازن بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پایا جاتا ہے، اور یہ ہے پیغمبر کا دین۔ لیکن کوئی صوفی جو ہے
وہ یہ جملہ نہیں بولے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کرے گا۔ تو ہم نے یہ کیا کہ نبی پیغمبروں کو اپنے اس تمنا میں کہ مذہبی شخصیت یا مذہبی ذہن یا مذہبی طور پر بلند ہستیاں وہ انسانوں سے کتنی بلند عام انسانوں سے کتنی بلند ہوتی ہیں، اور ان کا جو مخلوق ہونا ہے وہ محض ایک حوالہ ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مقام بہت اہم ہے قرآن مجید میں، جہاں بھی یہ موضوع زیر بحث آیا ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ انسان ہیں اور آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، یعنی جو عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا ہوا ہے اسی طرح کے ان کی شخصیت ہے، ان کی ہستی ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس کی کوئی نفی کرنا پیش نظر ہے۔ اصل میں عظمت کا غیر متوازن تصور ہے جس کو ہدف بنایا گیا ہے، کیونکہ جب توازن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان ہوتے ہوئے اعلیٰ انسان ہیں، اور عدم توازن یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کی نفی کر دیں یا اس کو ایک محض اعتبار قرار دے دیں، اس کو حقیقت قرار نہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور نے کہا کہ عذاب آئے گا، حضور نے کہا کہ ایسی مشاہدے ہوں گے کہ جس سے بالکل واضح ہو جائے گا، اور یہ قرآن نے بطور اصول بیان کیا کہ جب بھی نبی آتا ہے تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے مخاطب قوم پر کہ ان کا معاملہ خدا سے ہے، اس شخص کے پیچھے خدا کھڑا ہے اور خدا کی ہدایت پر یہ شخص جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آ رہی آیتیں، کیوں نہیں ایسے چیزیں ظاہر ہو رہی؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو ظاہر کرے۔ قرآن مجید کے جو موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور باقی انبیاء کے بارے میں اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم پر کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے وہی بیان کر رہے ہیں، یہ خود سے نہ دین بنا رہے ہیں، نہ کوئی واقعات ظاہر کر سکتے ہیں، نہ فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں، نہ غیب کا علم ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ یعنی خالص خدائی معاملہ ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور پیغمبر کے ذریعے سے وہ ظاہر ہوں گے، لیکن جب اللہ چاہے گا، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ، یہ رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کوئی نشانی لے آئے، کوئی نشانی ظاہر کر دے، الا بِإِذْنِ اللہ، ہاں اگر اللہ کا حکم ہو، یعنی اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ نشانی ظاہر کرنی ہے، اور وہی ظاہر کرتے ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، جو بھی اللہ نے طے کر رکھی ہیں مدتیں، ان کو لکھ رکھا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی بات ہے نا کہ چیزیں طے کر رکھی ہیں، ان کو لکھ رکھا ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ میں نے جو اصول طے کیے ہیں امتحان کے لیے، میں ان پر قائم رہتا ہوں۔ اس کو قرآن مجید بہت زور سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ محکم ہیں، ابدی ہیں، اور ان سے کبھی ان کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امتحان ہے، جس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس امتحان کے کچھ تقاضے تھے کہ یہ امتحان پورے انصاف کے ساتھ ہو، اور اس امتحان کو کرتے وقت کسی طرح کی کوئی ناانصافی انسانوں کے ساتھ نہ ہو۔ تو وہ آخرت میں اظہار تو اس کا آخرت میں ہونا ہے کہ وہ کیسے ظاہر ہوئی ہے اور سارا کچھ ہمارے ساتھ کیسے پیش آیا ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص مجرم ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی زندگی کو جاری رکھا جاتا ہے، اس وقت تک
موت کی سزا نہیں نافذ ہوتی جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ اب اس کا مسلمان ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کو سورہ نوح میں بہت اچھے طریقے سے واضح کیا حضرت نوح کے اس کلام سے، کہ انہوں نے کہا کہ اب ان کی اولادوں میں بھی کسی صالح کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سطح تک جب تک جرم جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے سزا کا نفاذ نہیں ہوتا۔ تو اس کو بتایا کہ لکل اجل کتاب، ہر چیز طے کر رکھی ہے، اور جو بھی مدتیں ہیں وہ فرد کی سطح پر بھی اسی کا اہتمام ہے، لیکن وہ ظاہر ہے رسولوں کے باب میں جو کچھ ہوا ہے وہ چونکہ کتابوں کا حصہ بن گیا، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے جس میں آپ نے سفر کیا ہے اور کچھ واقعات کا مشاہدہ کیا ہے، اور اس سے یہ واضح کر دیا کہ کارکنان قضاء و قدر جو ہیں وہ جس طرح اس تمہاری زندگی کے مختلف واقعات میں اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی دانش ہوتی ہے، اور وہ اسی اصول پر ہے، وہ سارے کا سارا نظام اسی اصول پر ہے کہ انسانوں کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا پورا موقع حاصل ہو، باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کا پورا موقع حاصل ہو، اور وہ اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی قدغن نہ لگے، اور اگر قدغن لگائی جائے تو وہ قرآن مجید نے یہاں تک بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا گروہ پیدا ہو جائے کہ جو جبر پیدا کر دے تو پھر ہم کوئی دوسری طاقت اٹھا کر اس جبر کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس جبر کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ بات کہی کہ لکل اجل کتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا رکھا ہے اس کو لکھ رکھا ہے اور اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مطالبہ ہے کہ کوئی نشانی ظاہر ہو جائے، یہ نشانی اپنے قاعدے ہی پر ظاہر ہوگی، جب اس کا وقت آئے گا اسی وقت ظاہر کی جائے گی، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو خدا ہے فیصلے اس کے ہیں، اور وہ اس کے فیصلوں میں کوئی چیز دخیل نہیں ہے، وہ فیصلوں میں اس کے یعنی وہ کوئی دلدل نہیں ہے جس میں پھنسا ہوا ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فیصلہ وہ اپنے اصولوں پر کرتا ہے، اور اس کی حکمت اور اس کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر کوئی شرط لگی ہوئی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے لوح محفوظ کی طرف، کہ وہ اس کے پاس ہے، یعنی جہاں فیصلے لکھے ہوئے ہیں، جہاں پلان بنائے گئے ہیں اور اس کو درج کر دیا گیا ہے، اس کا مالک وہ ہے۔ ام الکتاب کسی کے دسترس میں نہیں ہے خدا کے علاوہ کہ کوئی اس کو اپنی جگہ سے ہلا سکے۔ اگلی جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں خاص طور پر جو غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی نے اور مولانا فراحی نے قانون رسالت کو جس طرح بیان کیا ہے اس کے حوالے سے اس کی آیت بڑی اہمیت ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ رسولوں کی زندگی میں ان کی قوموں پر عذاب آ جاتا ہے، یہ بات کئی رسولوں کے حوالے سے قرآن مجید سے سامنے آتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، صالح علیہ السلام کے حوالے سے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات قرآن مجید نے سنائے، اور پیغمبروں کے واقعات بھی سنائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی رسول کو نہیں مانتی، قبول نہیں کرتی، اور رسول کو چند ساتھیوں کے ساتھ اس قوم کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے جس کو ابھی جیسے میں اوپر بیان کر رہا تھا کہ پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اس قوم میں، اس قوم میں ایمان کی کوئی رمق کا امکان اب نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ وہ عالم الغیب ہے تو اس نے دیکھ لیا ہے کہ اب اس میں کوئی امکان کی رمق نہیں ہے، تو سزائے موت نافذ کر دی جاتی ہے۔
تو اس صورت میں رسولوں کو وہاں سے علاقہ چھوڑ دینے کا حکم دیا جاتا ہے، قوم کو چھوڑ دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس میں شان یہ ہے جیسے لوط علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی جو ہے نا دلچسپی اب نہیں ہونی چاہیے تمہاری اس قوم کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مقامات کو، جیسے حضرت ابراہیم کی دعا زیر بحث آئی ہے قرآن مجید میں کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب دعا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارے خدا کا دشمن تھا۔ تو مطلب یہ ہے، اس بات سے یہ بات قرآن مجید سے واضح ہوتی ہے کہ خدا کی نسبت سے بندوں کو خدا کی پارٹی میں حزب اللہ بن کر رہنا ہے، یعنی وہ اس معاملے میں کمزوری کی جگہ پر نہیں جا سکتے۔ ان کو اپنے جو محبت کے تعلقات دنیا میں ظاہر ہے، انسان جو ہے اس کے والدین سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، قوم سے محبت ہے، اہل وطن سے محبت ہے۔ جب حق کا معاملہ آئے تو اس سے ان کو دستبردار ہونا ہے اور اس سے ان کو اپنے لوگوں کو چھوڑنا ہے۔ تو اس کا ایک حضرت ابراہیم کو روکا کہ اب آپ دعا نہیں کر سکتے، دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان سے کہا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، نکلنا ہے تو بس نکلتے چلے جانا ہے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ تم خدا کے لیے ناراض ہو اور خدا کے لیے محبت کرو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عذاب آتا ہے، یہ ہم نے واقعات پڑھے تو اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کی زندگی ہی میں ہو جاتا ہے۔ یہاں اس بات کو واضح کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ، اور یہ فرمایا کہ بعض الذین نعدہم، یہ جو ہم نے ان کو وعیدیں دی ہیں ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے ہم دکھا دیں۔ یعنی وہ جو اوپر کہا نا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو باقی رکھتا ہے، یعنی وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے، لیکن کرنے کے لیے اس نے جب کہہ دیا تو اس کے اوپر جو اس کا فیصلہ ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ابھی ظاہر ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں۔ فرمایا کہ کچھ چیزیں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں اور یہ بھی کہ آپ کی وفات ہو جائے اور اس کے بعد ظاہر ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خدا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اس کا امکان ہوگا کہ بعد میں لوگ ایمان لے آئیں، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ ایمان لے آئیں تو ہم نہیں عذاب لائیں گے، موقع دیا جائے گا ایمان لانے کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ صالح علیہ السلام، جو کہ یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے ایک پیغمبر کا مایوس ہونا، ہم تو 2 منٹ میں مایوس ہو جاتے ہیں، وہ تو خدا کی وحی کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو پیغمبر کا مایوس ہونا ایک بڑا واقعہ ہے۔ مایوس ہوئے اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ساری قوم ایمان لے آئی، جب واپس پہنچے تو ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی، بادشاہ سمیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ غیب، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پیغمبر اپنے اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا جو فیصلہ ہے وہ غیرت دینی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو تجزیہ کریں نا، نفسیاتی تجزیہ کریں، تو وہ انہوں نے حمیت حق میں کہ بھئی یہ قوم سنتی نہیں ہے، اور یہ نا تو خدا کی ہدایت کے خلاف مورچے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ سارے واقعات حضرت یونس کے ساتھ پیش آئے ہوں گے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں پیش آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں، شعیب علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں، صالح علیہ السلام کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں، وہ سب کچھ ہوا ہوگا، ایسے تو مایوسی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کو علم تھا کہ ابھی عذاب کا وقت نہیں آیا، ابھی اس قوم میں امکان ہے ایمان لانے کا۔ اور حضرت یونس جب واپس پہنچی تو پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ تو یہاں یہ فرما دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو عذاب آنے کی بات کہی جا رہی ہے
کہ سزائے موت نافذ ہو سکتی ہے، اس کا کچھ حصہ ظاہر ہو اور کچھ حصہ ظاہر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یہ کچھ مراحل پیش آئیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، دونوں باتیں واضح کر دی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خدا کے دین کو پہنچا دیں، آپ خدا کی وعید کو بھی پہنچا دیں، باقی رہ جائے حساب کتاب کرنا، معاملہ کرنا، فیصلے کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کا کوئی رول اس میں نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اگرچہ یہ نبیوں اور رسولوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے نبیوں اور رسولوں میں اور ہمارے اندر بڑا فرق ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات اور ہمارے آئیڈیاز، ان کے بارے میں ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں ہوتے کہ یہ میرے دل میں بات خدا نے ڈالی ہے، حالانکہ اس کا امکان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں کوئی بات ڈال دیں، لیکن میرے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے مجھ پر واضح ہو جائے۔ اب دیکھیں اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اور لگتا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کافی عرصے سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے جو میرے بعد جو ہے اس کام کو جاری رکھے، اور وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ ان کے جو حالات تھے اس میں وہ سخت مایوس تھے کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت میرے خاندان کے لوگ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا کار خیر کو جاری رکھنے کا کی ہے صلاحیت رکھتا ہو یا کردار رکھتا ہو، تو ان کو ایک چاہیے تھا اپنا وارث۔ تو آواز آئی کہ وارث دیا جا رہا ہے، نام یحییٰ رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ ان کو، یعنی حضرت زکریا کو یہ خیال آیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود میرے اپنے دل کی آواز ہو، اس لیے انہوں نے نشانی مانگی۔ یعنی یہ اس طرح وحی کے طریقے پر نہیں ہوا معاملہ، وحی کے طریقے پر ہوتا تو ان کو کوئی سوال نہ پیدا ہوتا، کیونکہ وحی کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا تو سوال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میرے۔ تو اگر پیغمبر کے حوالے سے قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ اگر وحی کا سلسلہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے تو پیغمبر بھی واضح نہیں ہوتا کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، اس کے اپنے دل کی بات ہے یا خدا کی بات ہے۔ تو ہم کس شمار میں ہیں؟ یعنی وہ پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ بھی یہ نشانی دی جائے تو اللہ نے کہا ہاں نشانی دے دیتے ہیں، یعنی واضح کر دیا کہ یہ میرے فرشتے یہ پیغام لے کر پہنچے ہیں، تو نشانی یہ بتائی کہ تم تندرست ہوتے ہوئے بول نہیں سکو گے 3 دن۔ تو وہ بہت بڑی نشانی دے دی جس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ خدا کی طرف سے تھا۔ تو ہمارا تو خدا کے ساتھ اس طرح کا کوئی ربط ضبط نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کا جواب دے، اور یہ ختم نبوت کے بعد تو بالکل ہی کوئی امکان نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے یہ بات واضح کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا دعوتی کام ہے اس میں تو صرف ابلاغ رہ جاتا ہے، یعنی ہم جو اگلا کوئی مرحلہ آیا ہے یا نہیں آیا اس کا ہماری زندگی میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اگلے مرحلے کی بات کریں۔ ہم تو سیدھی بات، ایک ہی بات ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں کو حق بتا دیں اور حق بتاتے رہیں، اور کوئی حق قبول کر لے تو اس کی سعادت مندی، اس کو اللہ نے توفیق دی اور اللہ ہمیں بھی اجر دے، اور اگر کوئی نہ قبول کرے تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، اس کے معاملات جانے۔ تو یہ جو بات ہے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اگر پیغمبر کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کی پیغمبر کی ذمہ داری صرف ابلاغ ہے اور معاملات اللہ نے طے کرنے ہیں، حساب اللہ کے پاس ہے، تو ہمارے معاملے میں تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ اب یہ جو ان کا اعتراض تھا کہ بھئی کوئی وعید جو سنائی جا رہی پوری کیوں نہیں ہوتی، تو پہلا جواب تو یہ دیا کہ یہ جو وعید ہے یہ ہوگی،
لیکن تمہارے مطالبے پر نہیں ہوگی، نہ پیغمبر کے ارادے اور خواہش پر ہوگی۔ یہ تو میرا فیصلہ ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ چاہوں گا تو کچھ ظاہر کر دوں گا، چاہوں گا تو کچھ حضور کے بعد ظاہر کر دوں گا۔ میرے اوپر کوئی شرط اور میرے اوپر کوئی قدغن لگی ہوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا کہ تمہیں سوچنے چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو بیان کیا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ زمین ان کے ارد گرد تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی اس طرف اشارہ کیا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے لیے اور ان کے مذہب کے لیے باقی رہنے کے امکانات محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ نئی دعوت، نیا بات جو ہے، یہ نبوت کا پیغام جو ہے وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو پرانا مذہب ہے، مشرکانہ مذہب ہے، اس کے ماننے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نشانی ہے ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں، حالات ہمارے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال وہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی کامیابی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ ہماری ناکامی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کو واضح کیا کہ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم تو زمین کو ان کے اطراف سے گھیرتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کہ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ تمہیں مغلوب ہونا ہے اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے جو بڑے موضوعات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کے بارے میں جو انسانوں کا تصور ہے وہ واضح ہو، کہ خدا کس شان کی اور کس عظمت کی جو سطح ہے اس کو رکھتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں اور یا غیر مذہبی لوگ ہیں، یہ دونوں طبقات میں خدا کی معرفت سب سے بڑا مسئلہ ہے، مذہبی طبقات میں بھی اور غیر مذہبی طبقات میں بھی۔ تو یعنی جب کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات اس طرح بنی ہوئی ہے اور یہ خود بخود بنی ہوئی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس میں اس طریقے سے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں، کوئی سائنسی قوانین ہے اور فلاں ہے، تو وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ اگر خدا کا انکار نہیں کر رہا، تب بھی وہ ایک معطل خدا کی بات کر رہا ہے، ایسا خدا کہ جو سبب اول تو ہے، اس کے پاس کوئی اختیار اور کوئی اقتدار نہیں ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو نہیں چلا رہا۔ تو پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہاں ہے کہ اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اور اسی طرح مذہبی لوگ جب شرک کرتے ہیں، جب بدعات کرتے ہیں، جب نئے نئے تصورات پیدا کرتے ہیں، تو وہاں میں یعنی کئی بار اس طرح کا کوئی دوست آ جائے، اس سے گفتگو، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم ذرا غور کرو کہ تمہارا خدا کتنا چھوٹا ہے، جس خدا کو بابا منوا لیتا ہے، جس خدا کو کوئی چلہ اور وظیفہ محدود کر دیتا ہے، وہ خدا کہاں کا ہے؟ یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان جو ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اختیار اور اس کے اقتدار اور اس کے علم پر کوئی قدغن نہ مانی جائے، کوئی قدغن تصور نہ کی جائے۔ وہ غیر مطلق، یعنی وہ حاکم ہے، مطلق حاکم، وہ خالق ہے، مطلق خالق، وہ ولی ہے، مطلق ولی۔ اس کے مطلق ہونے پر کسی طرح کی بھی کوئی قدغن اگر لگ گئی ہے، خواہ وہ تم سوچ کر لگا رہے ہو یا بغیر سوچے لگا رہے ہو، تو پھر خدا نہیں رہا۔ یہی قرآن کا دعویٰ ہے، یہی بائبل کا دعویٰ ہے۔ یعنی یہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں، ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا حاکم ہے، مطلق حاکم، خدا خالق ہے، مطلق خالق، خدا موجود ہے اور اس کے موجود ہونے پر کسی طرح کی بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اس کو یہاں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کے فیصلوں کو وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب،
اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب دیکھیں بظاہر جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے وہاں، جہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ واقع نہیں ہو رہی، جو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے وہ عذاب آ ہی نہیں رہا، گالیاں دی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، مخالفت کی جا رہی ہے، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، کمزور جو طبقات ہیں مسلمانوں کے ان پر ظلم اور تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ انتہائی ظلم اور تشدد کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، وہ ہوئے، لیکن کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی گرفت نہیں آ رہی، بلکہ وہ جو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے اعلیٰ لباس اور ان کی برتر زندگی اور ان کا اختیار اور ان کا اقتدار، یہ مسلمانوں کے دل میں گلہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو موضوع بنایا قرآن مجید نے کہ جو مسلمان تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ ان کی شان و شوکت اور اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں آ رہا، تو کہا کہ نہیں، اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، یہ تو ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہم نے ان کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے، تو وہ تو ہمارا اصول ہے، ہم تو ایک انتہا تک بات کو، حتیٰ کہ کہا کہ یہ رسول بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی صورتحال اس حد تک کھنچ جاتی ہے۔ پھر کہا وَهُوَ سَرِيعُ الحساب، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دیر اور سویر کا مسئلہ ہے یہ تمہارے پیمانوں پر ہے، میرے پیمانے پر تو میں تو، اور یہ صحیح بات ہے، میں جس عمر میں ہوں تو جو عمر گزر گئی ہے، اگر اس زمانے میں جب میں 25 سال کا تھا، 30 سال کا تھا، تو میں تصور کرتا کہ میں ابھی 30 سال اور جینا ہے تو بڑا لمبا ٹائم ہے، لیکن اب وہ جب 30 سال گزر گئے ہیں تو کچھ بھی نہیں، کیا حقیقت ہے ان کی۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ کے، یعنی یہ جو زندگی ہے یہ جب گزر رہی ہوتی ہے، جب تکلیف کے دن ہوتے ہیں تو بڑے لمبے لگتے ہیں، وہ اس سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دیر ہو رہی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا کہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، تو یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کچھ اس وقت تک دیر نظر آ رہی ہے جب تک موت نہیں آ جاتی، جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خیر مطلب قیاس ہے، اندازہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ موت جب واقع ہوگی سب سوالات ختم ہو جائیں گے اور پچھتانے کا موقع بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ ساری جو کہانیاں ہیں وہ اس وقت تک ہیں جب تک یہ پردہ پڑا ہوا ہے، حالات اور اسباب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ موت کا واقعہ، مجھے لگتا ہے کہ موت کا واقعہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ یہ ان میں سے کئی پردے ہٹ جائیں گے، اور جب ہٹ جائیں گے تو پھر وہ کل ہی میں سن رہا تھا، وہ جاوید اختر انڈیا کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا تھا جنت کا، تو مطلب یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس شخص کو ابھی فرشتہ نظر آ جائے کہ چل بھائی چلیے، تو یہ اس کا سب مذاق جو ہے اس کے لیے کتنا خوفناک ہو جائے گا۔ یہ پردہ پڑا ہوا ہے نا، کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرنا ممکن ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ نماز کتنے بجے؟ 1:30 بجے۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی چالیں چلیں، اب یہ چالیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے بہت اہل کفر کے حرکتوں کے لیے، ان کے اعمال کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی راہ کو روکنے کے لیے اور حق کے خلاف محاذ گرم کرنے کے لیے جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں، اور تشدد اور ظلم و ستم کے جو واقعات کیے جاتے ہیں، وہ سب مکر ہیں، وہ سب چالیں ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، حالانکہ اصل میں تو تدبیروں کا مالک اللہ ہے۔ کیوں
ان تدبیروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ یہ تو اس کی دی ہوئی مہلت ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے مہلت دی رکھی ہے یہ بذات خود ایک تدبیر ہے۔ وہ کیا تدبیر ہے جس کو میں نے ابھی واضح کیا؟ وہ تدبیر یہ ہے کہ اس کا مجرم ہونا اس کے عمل سے ثابت ہو جائے، یعنی میرا نیک ہونا بھی میرے عمل سے ثابت ہو جائے، میرا مجرم ہونا بھی میرے عمل سے ثابت ہو جائے۔ میں اپنے اعمال نامے کو بھر لوں، خواہ برائیوں سے بھر لوں خواہ نیکیوں سے بھر لوں، تو یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ نے ایک تدبیر کر رکھی ہے یہ کرنے کے لیے کہ مجرموں کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے، نیکوں کا نیک ہونا ثابت ہو جائے۔ تو فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سارے کے ساری تدبیر اللہ کے پاس ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ ہر نفس جو کماتا ہے اس کو جانتا ہے، یعنی اس کے علم میں ہے کہ انسانوں کے باطن میں کیا ہے اور انسانوں کے اعمال میں کیا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اوپر جو کہا نا کہ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اس کو بیان کیا کہ ابھی جان لیں گے یہ جو کفار ہیں کہ آخرت کا انجام کس کا ہے۔ اب ظاہر ہے آخرت کا انجام اہل ایمان کا ہے، اس لیے کہ وہ نعمتوں والی زندگی، انعام والی زندگی جئیں گے۔ جن لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا تو کوئی انجام نہیں ہے، وہ تو مارے گئے، وہ تو سب سے بڑا خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اب اہل کفر یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ ظاہر ہے ساری بحث یہ ہو رہی ہے کہ رسول ہونے کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ رسول ہونے کا اقرار کر لیں گے تو پھر ماننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ وہ جو عرب ہیں وہ اتنے چالاک نہیں تھے جتنے چالاک اب کے لوگ ہیں۔ اب جو ہے نا وہ لوگ بڑا اچھا انہوں نے راستہ نکالا ہے اللہ کے رسول کو نہ ماننے کا۔ ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے لیے تھے، اپنے وقت کے لیے تھے، اپنے علاقے کے لیے تھے، ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ تو یہ چالاکی ان کے پاس نہیں تھی۔ ویسے ان کے حضور کے زمانے کے جو یہودی ہیں انہوں نے یہ چالاکی کی ہوئی ہے، وہ قرآن نے بیان کر دی ہے، لیکن بہرحال اہل مکہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ انکار پر کھڑے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ فرمایا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان سے کہہ دو کہ اس معاملے میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے، اس کے اتنے شواہد ہیں کہ تمہیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید سے یہ واضح ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو یہ جو نبی اور رسول ہونے کا تجربہ ہے وہ اس سطح پر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اشتباہ کوئی نہیں ہوتا، وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہرہ اشتباہ ان کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے چونکہ ہمارے تجربے میں نہیں ہیں، ہم مشاہدے میں نہیں ہیں، اس کو بعض فلسفیوں نے اور بعض ہمارے مسلمان متکلمین نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوشش بھی ٹھیک نہیں تھی اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ جو تجربہ پیغمبروں کو ہوتا ہے وہ تجربہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارا تجربہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے اس کو جب بیان کیا تو انہوں نے اس کو واضح کیا ہے کہ جو وحی کا تجربہ ہے وہ مختلف ہے۔ وحی اس طرح کی چیز نہیں ہے جیسے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، وحی اس طرح کی چیز نہیں ہے، وحی اس سے مختلف چیز ہے۔ اور وہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وحی اترتی تھی تو آپ کی ایک کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی، وہ کیفیت ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہونے والا عمل ہے جس کو عام انسان جس کا تجربہ بھی نہیں کر سکتے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں جن کا ہم تجربہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے جو خواب ہیں وہ انہی چیزوں سے بنے جاتے ہیں جو چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں ہوتی ہیں۔
کوئی ایسی چیز ہم نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں نہ ہو۔ وہ خواب، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ خواب بہت بڑی چیز ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ انسانی ذہن جو ہے اس کی جو ویژولائز کرنے کی صلاحیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور کتنی بڑی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا مظہر خواب ہے۔ تو ان کی محدودیت، خوابوں کی محدودیت یہ بتاتی ہے کہ انسان کے تجربات، یہ والے تجربات جو عام انسان رکھتے ہیں اور پیغمبر کے تجربات، ان میں کوئی علاقہ نہیں ہے، ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ فرما دیا کہ آپ اطمینان رکھیں اور ان کو بھی بتا دیں کہ میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، مجھے تمہارے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ومن عندہ علم الکتاب، اس کے علاوہ ایک اور گروہ بھی ہے کہ جو آپ کے رسول ہونے کو جانتا ہے، بیان کر سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے، دے یا نہ دے، وہ ہے اہل کتاب۔ کیونکہ اہل کتاب کے پاس وہ نشانیاں موجود ہیں جو آپ جن پر پورے اترتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔